اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق کی باتوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، آپ مسلمانوں کے ساتھ شفقت رکھیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اگر ہم آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پہ تھے۔ اور اللہ نے قسم اٹھا کے کہا، نون والقلم وما یسطرون، اور یہ کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین معیار پہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو ایسے اخلاق نصیب فرمائے، ایسے اخلاق عطا فرمائے کہ جن کو ہم اپنا کر ہم اپنی زندگیوں کے اندر سکون بھر سکتے ہیں۔ اگر ہم اخلاق نبوت کی بات کریں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کو بھیج دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت میں رہے گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 10 سال زندگی کے 10 سال گزارے، اور ان 10 سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا اور کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے آقا اتنے کریم تھے کہ وہ مجھے کام کے لیے بھیجتے، میں وہ کام بھول جاتا، جا کے باہر کھیل کے اندر مشغول ہو جاتا، جب واپس آتا تو میرے حبیب نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چند صحابہ میرے گھر کے اندر آئے اور آ کے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین، ہمیں نبوت کے اخلاق بتائیے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا، کان خلقہ القرآن، جاؤ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک کی ایک ایک آیت میرے نبی کے اخلاق کی گواہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، آپ نے امانتوں میں خیانت نہ کرنے کا حکم دیا، آپ نے جھوٹ بولنے پہ پابندی لگائی، اب آپ نے کم تولنے پہ پابندی لگائی۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو آدمی بے ایمانی کرتا ہے یا جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اور کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ پیار اور محبت کا معاملہ کرتا ہے، وہ بہترین مسلمان ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک پیغمبر نے یمن کی طرف ایک معلم کی حیثیت سے بھیجا، اور حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پہ سوار کرا دیا اور مجھے آخری وصیت جو فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت معاذ کہتے ہیں میرا پاؤں اپنے گھوڑے کی رکاب کے اندر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے تھے کہ اے معاذ، تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اے معاذ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اے معاذ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معلمین کو تعلیم تھی کہ اچھے اخلاق کو اپنائیں، اچھے کردار کو اپنائیں، اچھی گفتگو کو اپنائیں، اپنی گفتگو کے اندر نرمی اختیار کریں، یسروا ولا تعسروا۔ فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو بلکہ تم لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا بشروا ولا
بشرو ولا تنفرو، تم خوشخبریاں دیا کرو، تم نفرتیں نہ پھیلایا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق نبوت سے سبق سیکھیں، اخلاق نبوت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، ہمارے لیے آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک راستہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک روشنی ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک امن ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک سکون ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک طرز حیات ہے۔ اگر ہم اخلاق نبوت پہ چلیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، ہمارے معاشرے کے اندر بھلائیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، ہمارے معاشرے کے اندر نفرتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، ہمارے معاشرے کے اندر محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، ہمارے معاشرے کے اندر غربتیں ختم ہوتی جائیں گی، اور ہمارے معاشروں کے اندر بھلائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حبیب کے اخلاق کریمانہ سیکھنے کی، ان کو سکھانے کی، آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔